یاد رکھو، جب تمہیں لگے کہ تمہاری کوششیں کسی فائدے کی نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ تو سنو، اس کا نام الجبار ہے، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، جب تمہارا دل کرچے کرچے ہو جائے اور تمہاری روح پتا پتا ہو کر بکھر ہی کیوں نہ جائے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ اس رب کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اس رب کو بھول سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ایک درد میں کیے سجدے کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے شمار گناہوں پر تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، بلکہ تمہارا لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے جو تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر سے نوازنے کے لیے۔ اس کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رب کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے بس ہمت ہی تو نہیں ہارنی، تم نے آنکھ بند کر کے اپنے اللہ پر یقین رکھ کر بغیر سوال کیے آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ تم مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو۔ یہی تو تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ کامل یقین تو وہ تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا تھا اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے یوسف کو اس اندھیرے گہرے کنویں سے باہر نکلوایا تھا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کے 2 حصے کر کے اس میں راستہ بنوایا تھا۔ بس تم امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے، اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے۔ پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ وہ نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار
کون ہو کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی پسند ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کر آئے ہو، وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے، دنیا آپ کے لیے کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو جائے، ایک دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ توبہ کا دروازہ، چاہے آپ نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اور اللہ آپ کے لیے کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پر تبھی دستک دیتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مگر وہ اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ وہ پھر بھی اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اب جب پریشانی آئی ہے تو میرے پاس آئے ہو، خوشی میں کہاں تھے؟ وہ بس آپ کے لیے اپنی رحمت کا توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دروازے پر ہر لمحہ دستک دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، گندے ہیں میلے ہیں، برے ہیں گنہگار ہیں، اپنے رب کے لیے آپ اہم ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو جب سارا قرآن تمہارے لیے اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیوں تم اسی سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ تم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کر لو، اللہ تمہیں ہر معاملے میں اپنا مددگار نظر آئے گا۔ تم دل سے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھو، وہ تمہارے فیصلوں میں تمہارا ساتھ دیتا جائے گا۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم محبت سے سر جھکا کر اس کی مانتے رہو، وہ اتنی ہی محبت سے تمہاری مانتا جائے گا۔ اور جب تم پورے دل سے اللہ کی طرف مڑتے ہو، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہو، تمہارا اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمہارے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اور اس کی راہ میں ملنے والی ہر نئی کامیابی تمہارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری کوششیں کسی فائدے کی نہیں، تو یاد رکھو اللہ کو کوشش کرنے والوں سے بہت محبت ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے ارادوں کے مطابق کچھ نہیں کرتا تو تب اس کی منصوبہ بندی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کچھ چیزوں کو وہ تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکو، اور کچھ چیزیں وہ تم سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تمہیں ان کی حقیقت دکھا سکے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، اس لیے ہر اس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف اور آنکھوں میں آنسوں کا باعث بنتی ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کو رد کبھی نہیں کرتا ہے، بس آزمائش کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ تم اس کی عطا میں اور اس کے چھن جانے میں کہیں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اس نے تمہارے لیے کہاں بہتری چھپا رکھی ہے۔ وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ہی ممکن کے قابل بناتا ہے۔
وہ تمہیں آزمائش کر ڈال کر ہی تمہارے کمزور سے وجود کو پھر سے اتنا بے خوف بنا دیتا ہے کہ تم بڑے سے بڑے طوفان سے بھی لڑ جاتے ہو، پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ پھر تو آخر میں اللہ ہوتا ہے اور اس کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری مشکلات آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تم پر جلد ہی ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ اللہ تم پر جلد ہی مہربان ہو جائے گا، تمہاری ہر کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔